اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 100 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ پہلا پارہ 12واں رکوع اس کا زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کرنے کے مشروط بہانے لگائے۔ مشروط بہانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کام کریں تو ہم ایسا کر لیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے درمیان تفریق کہ ہم جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہیں، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو احکامات لے کر آئے وہ انہوں نے ہماری زندگی اجیرن کر دی۔ چونکہ آپ پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں، لہذا ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ ہاں، میکائیل علیہ السلام جو بارش کے فرشتے ہیں، رزق کے فرشتے ہیں، اگر وہ آپ کے اوپر وہی لے کر آئیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ کیسا مشروط بہانہ لگایا۔ یہ ایک عادت تھی ان کی جو اس رکوع میں مضمون کے طور پر چلی آئی، اور یہ جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے اس میں ایک دوسری ان کی عادت بیان ہوئی ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کرتے وعدہ خلافی کرتے۔ وعدہ خلافی ان کا وتیرہ تھا، اور وعدہ خلافی ان کا آج بھی وتیرہ ہے، وعدے کو پورا نہ کرنا۔ ہاں، اگر آج یہ آپ کہیں کہ غیر مسلموں کے ہاں دین کی وہ اقدار جو مسلمانوں میں پائی جانی تھی وہ سب ان میں موجود ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن وہ ان میں اس لیے موجود ہیں کہ وہ ان اقدار کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، اور جن چیزوں سے اہل ایمان کو روکا گیا ہے وہ انہوں نے شد و مد سے کی ہے۔ اقدار کو انہوں نے اپنایا مسلمانوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے، یا جن چیزوں سے مسلمانوں کو روکا گیا اس کو انہوں نے شد و مد سے جاری ساری رکھا تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوتی چلی جائیں۔ تو گویا ایک وعدے کی پاسداری، وعدے کی پابندی، اس کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی خطبہ ایسا ارشاد نہیں فرمایا جس میں یہ حدیث نہ بیان فرمائی ہو، لا دین لمن لا عہد له، لا ایمان لمن لا امانت له۔ اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس کا وعدہ نہیں ہے، وہ شخص کبھی ایماندار نہیں ہو سکتا جو خیانت کرے۔ تو اس وعدے کی پاسداری کے حوالے سے قرآن نے نقل کی ہے کہ وہ وعدہ خلاف تھے، جبکہ قرآن مجید میں وعدے کی پاسداری کے حوالے سے ان العہد کان مسئولا، سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیے، جو بھی انسان وعدہ کرے وہ پورا کرے۔ وعدے کی پاسداری کے حوالے سے آیت نمبر 177 والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، نیکیوں کے جامع تصور میں وعدے کی پاسداری کا ذکر ہے۔ اور کون سا وعدہ؟ الست بربکم قالوا بلی، اللہ نے تمام ارواح سے یہ وعدہ لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری ارواح نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ رب کا مطلب روزی دینے والا، زندہ کرنے والا، مارنے والا، حاجت روا، مشکل کشا۔ تو اللہ ہر اعتبار سے ظاہر بات ہے روزی دینے والا، پیدا کرنے والا، مارنے والا۔ ساری ارواح نے یہ وعدہ کیا، دنیا میں آ کر یہ وعدہ بھول گئے، اس لیے اس وعدے کی یاد دہانی بھی ہے۔ لیکن عام طور پر دیکھیں، وعدے کا ایک لفظ نکال لیا جائے تو آپ کی ساری کائنات تلپٹ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے کسی سے وعدہ نہیں بھی کیا تو پھر بھی ہم وعدے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سورج نے وعدہ کیا، چاند نے وعدہ کیا، ستاروں نے وعدہ کیا، ہمارا پورا نظام وعدے پر ہے۔ ایک شخص وہ نکاح کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور اس وعدے کے اندر اولاد کی پرورش کرے گا، بیوی کو خرچہ دے گا،
ان کی پرورش کرے گا، ان کے لیے محنت کرے گا۔ آپ پورا نظام دیکھیں، جہاں سے آپ کو تنخواہ ملنی ہے آپ نے کیسا وعدہ کیا ہے اس سے، آپ ڈیوٹی پر حاضر ہوتے ہیں، آپ کا پورا نظام چلتا ہے، یہ وعدے پر قائم ہے، پورا نظام وعدے پر قائم۔ اور وہ جو وعدہ خود کر لیں گے، ان العہد کان مسئولا، وہ پوچھا جائے گا۔ کمال بات یہ ہے کہ ہم وعدہ کرنے سے کتراتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، وعدے سے کتراتے ہیں، اور یاد رکھیے جو عمل ہم نے نہیں کرنا ہوتا اس کے لیے ہم ارادے کا سہارا لیتے ہیں، اور اگر وعدہ کر لیں تو وہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہوتا ہے، وہ اللہ اس وعدے کو پورا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی نیت صاف ہوتی ہے، آپ کی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ یہودیوں کا وتیرہ جو قرآن نے یہاں نقل کیا۔ وعدے خلافی کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک دوسرا مقام اس کا عروج ہے کہ یہود جو ہیں وہ وعدے کے کتنے پاسدار ہیں، وعدے کے کتنے خلاف ہیں۔ آیت نمبر 75، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے اگر آپ امین ٹھہرائیں اسے ڈھیروں مال کا، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ لوٹا دے گا اس کو آپ کی طرف۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو امین ٹھہرائیں، آپ ان کو امانت دار ٹھہرائیں کسی ایک دینار کا، لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، تو وہ نہیں لوٹائے گا اسے، نہیں ادا کرے گا اسے، الیکا تیری طرف، الا ما دمت علیہ قائما، آپ کھڑے رہیں، سر پہ کھڑے رہ کر اگر آپ اس سے کو رقم اپنی واپس لے لیں تو لے لیں۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ طرز عمل اس لیے تھا، لیس علینا فی الامیین سبیل، نہیں ہے ہم پر کوئی الزام امیین، امیوں کے بارے میں، یعنی اگر وہ ہم کسی غیر مذہب سے دھوکہ دہی کریں تو ہم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ یہ جانتے بوجھتے اس طرح کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کا ادھار واپس نہ کرنا اور ان کی وعدہ خلافی کا یعنی عروج بیان کر دیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا جب کبھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا، ایک ہوتا ہے آہدہ، ثلاثی مجرد میں آہدہ اس نے وعدہ کیا، یہ آہدو ہے باب مفعلہ سے آیا، دوسرا فریق موجود ہے اس سے وعدہ لیا گیا یا وعدہ کیا گیا۔ جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا، عہدن کسی قسم کا کوئی وعدہ، نبذہ پھینک دیا اسے، فریق منہم ان میں سے ایک گروہ نے ایسا کام کیا، بل اکثرہم لا یؤمنون، کہ ان میں سے ایک گروہ نے، بلکہ ان کی اکثریت جو ہے وہ ایمان ہی نہیں رکھتی۔ قرآن مجید نے یہ بات ہمارے سامنے اس اعتبار سے کی ہے کہ وہ وعدہ خلاف ہیں اور وعدہ نبھانا نہیں جانتے۔ خاص طور پر بہت ہوگا تو یہ یہودی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، عیسائی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لیکن دوسری قوموں کے ساتھ، دوسری امتوں کے ساتھ وہ تو وعدہ خلافی کرتے ہیں تاکہ ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو اس آیت میں خاص طور پر ان کی ایک یہ خصلت بیان ہوئی ہے کہ وہ وعدہ خلاف ہوتے ہیں، اور اس میں امت مسلمہ کو جو بات بتائی جا رہی تھی کہ دیکھو یہ یہودیوں کی عادتیں تھیں، وعدہ خلافی انسان کا وقار خراب کر دیتی ہے، انسان کا اعتبار نہیں رہتا، اور وعدے کی اہمیت کے اعتبار سے آپ کا پورا نظام جو ہے آپ کا وقار ہوتا ہے۔ اگر آپ وعدہ ایفا کرنے والے ہیں آپ کا وقار بنتا ہے۔ آج کا لیسن ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت کے حوالے سے بیان کیا ہے، تو اس کو دیکھیے کہ یہ 12ویں رکوع میں جو مضمون آ رہا تھا اس کا اس کے ساتھ ربط کیا بنتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ وہ جو مطالبہ کر رہے ہوں، اگر ان کا مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے پھر بھی وہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہیں گے۔ یہاں اس آیت میں بیان کرنے سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے یہ شرط لگائی، مشروط بات کی، اگر آپ ہمارا یہ کام کریں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو قرآن مجید نے یہ بات یہاں نقل کی کہ آپ ان کی بات کو مان بھی لیں پھر بھی ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ جزاک اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔